جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا بھی مگر کبھی جتلایا نہیں۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ صرف سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ قبول کر لی جاتی ہیں تو پھر اپنا رنگ دکھاتی ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں اور پھر تقدیر بدلتی ہے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں، جو چیونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا۔ معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچو گے تو پریشان رہو گے۔ اپنے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیا کرو، اور مجھے یقین ہے میرا اللہ کن فرمائے گا اور میری بکھری ہوئی زندگی لمحوں میں سنور جائے گی۔ جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تب ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ کوئی آزمائش انسان پر سے خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی صلہ دے جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے، اور کبھی دعا کرنے کا وسیلہ دے جاتی ہے۔ اللہ یہ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پا لو گے جو تمہارا نہیں۔ اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو تو تمہیں کسی سے کوئی امید نہیں رہتی، یہاں تک کہ اللہ سے بھی نہیں۔ یوں تم مانگنا چھوڑ دیتے ہو، پھر تم نہ ماضی کو بھلا پاتے ہو اور نہ حال کو قبول کر پاتے ہو، بس عجیب سی بے چینی بے یقینی کی کشمکش میں الجھ جاتے ہو۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے۔ بس یہ فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ پہ یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا
قبول ہوتی نظر آئے گی۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ میری کہانی میں تو کوئی معجزہ نہیں ہوا، تو پھر میں کیسے معجزے کی دلیل دے سکتی ہوں؟ معجزہ ہمیشہ کسی کے واپس لوٹ آنے کو نہیں کہتے۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا سنبھل جانا میری کہانی میں معجزہ تھا۔ میرے دل کا بدل جانا معجزہ تھا، ایسا معجزہ کہ اس شخص کو کھونے کا دکھ پل دو پل کو تو رہے گا، مگر اب اللہ کی یاد اور اس کی محبت کو بھلا دیا تو اس دکھ کا ازالہ عمر بھر نہ ہو پائے گا۔ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا۔ تقدیر کا لکھا بدل بھی تو سکتا ہے۔ ہمارا رب سب معجزے کر سکتا ہے۔ کسی دن ایسا ہوگا کہ بھولی ہوئی دعائیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ پھر تم سر تو جھکاتے ہو مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، یقین کی بات تو کرتے ہو مگر یقین نہیں رکھ پاتے۔ اللہ کو راضی کرتے کرتے ہی تم اتنا خفا کر دیتے ہو کہ تمہاری فتح عین تمہارے سامنے ہوتی ہے اور تم ہار جاتے ہو۔ مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں۔ سنو، اس کا کن دیر سے نہیں پورے وقت پر ہوگا۔ ایک بار صبر کر کے دیکھو، تمہیں بار بار صلہ ملے گا اور خوشیاں تمہارے در پر بہت جلد دستک دینے والی ہیں۔ اب تمہارے لیے جلد اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلے سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا معجزہ ہے۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تمہارے تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہو جاتی ہیں مکمل ادھوری محبتیں بھی، بس اللہ کے کن پہ یقین رکھنا سیکھو۔ مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے۔ تم دیکھو گے اللہ پاک خوف یا وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک پہنچائے گا، انشاءاللہ۔